حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو کیا اپنے رب سے پہچانا ہے نا، چکر میں ڈال لینے والی بات. اور آپ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں عبادت نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو نہ دیکھ لوں. اب بولو تو. لیکن بات یہ ہے کہ فقراء کے نزدیک یہ بات کچھ اور معنی رکھتی ہے، علماء کے نزدیک یہ بات کچھ اور معنی رکھتی ہے. فقراء کے نزدیک جو بات جو معنی رکھتی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ علی بالکل درست کہتے ہیں، اس لیے کہ علی کا رب اللہ نہیں محمد تھا. وہ کہتے ہیں جب تک میں نہیں دیکھ لوں عبادت نہیں کرتا ہوں. اور میں نے اپنے رب سے رب کو پہچانا. جی میں نے اپنے رب سے ہی اپنے رب کے رب کو پہچانا. یعنی کہ وہ رب الارباب ہے. جیسے ہم لوگوں کے یہاں تو رب کا نام لینے سے اللہ کی طرف دھیان جاتا، لیکن عربی میں رب سے مراد پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا. بالکل. حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے ایک عرصے تک. بالکل. ان معنوں میں انہوں نے ان کو یوں فرمایا. اور خوبی کی بات یہ ہے، ایک بڑی عجیب ہے، علم جفر کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو نام کے اعداد ہیں 110 اور محمد کے نام کے اعداد 92. اچھا دونوں کو ملاؤ 92 اور 110 کتنے بنتے ہیں؟ 202 بنتے ہیں. اچھا رے کے 200 ہیں اور بے کے 2 ہیں. رب سبحان رب کے 202 ہیں. واہ. اچھا رب بمانی جامع الصفات ہے، یہ قطب الاسما ہے. آئی نا سمجھ؟ اللہ ذات ہے اسم، اور رب جامع الصفات. جامع بے شک. اور جو جامع الصفات ہوتا ہے وہ قطب الاسما ہوتا ہے، تمام اسما کا امام ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. اور یہ دونوں ہستی ہیں، ایک امام الانبیاء ایک امام الاولیاء. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ دونوں ذات جامع الصفات ہے. واہ. وہ مقام ہے رسالت میں، یہ مقام ولایت. واہ واہ واہ. دونوں کا اسم رسالت میں آپ کا اسم قطب الاسما ہے، اور ولایت میں آپ کا اسم قطب الاسما ہے. اور دونوں اسم ملتے ہیں تو رب بنتا ہے، جامع الصفات بنتا ہے. وہ نبوت اور رسالت کے مربی ہیں، یہ ولایت کے. تو بات یہی ہے کہ جس نے معرفت کو جانا اسی نے نعمت پائی، اسی کو نعمت ملی. نعمت کے معنی معرفت کے ہیں، کسی اشیاء کے نہیں ہیں.